بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین. وقال عز وجل فی قرآن المجید واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے میرے بھائی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کون ہے جو مجھے بہترین زکوٰۃ واقرض اللہ قرضا حسنا بہترین قرضہ مجھے دے کہ میں اس کو اس سے دگنا، اس سے 7 گنا، اس سے 70 گنا واپس لوٹاؤں. تو یہ ایک ٹاپک ہے اسلام کے اندر جو بہت پسند کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا، صدقے کا ہمیں حکم دیا. خیرات ہم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مسلمان امت جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ گفتگو کریں. قرآن سننا پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین و انت رسول رب العالمین. زکوٰۃ، صدقہ یا صدقہ خیرات کرنا اسلام میں اتنا پسند کیا گیا ہے کہ اللہ نے بھی اس شخص کو جو صدقہ کر رہا ہے اسے اپنا دوست بھی کہا کہ صدقہ کرنے والے کی کیا کیا فضیلت اللہ نے بیان کری، قرآن میں کتنا آیا. اور میں نے ایک چیز دیکھی، کل ہی میں حدیث میں پڑھ رہا تھا زکوٰۃ کے تعلق سے، تو اس میں نے سب سے زیادہ دیکھا کہ نماز کے ساتھ سب سے زیادہ جو حدیثوں میں ذکر ہے وہ زکوٰۃ کا ہے. بے شک. کہ جب میں نے ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا، چل رہا تھا حدیثیں دیکھ رہا تھا، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اتنا زیادہ زکوٰۃ پہ فوکس کرا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ وہ چیز ہے جو بلاؤں کو بھی ڈال دیتی ہے، بے شک. صدقہ وہ چیز ہے جو بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب اتنے پیارے، اتنے سب سے اولین، ہم کیا تعریف کی کلمات ان کے لیے کہیں گے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے کیا کہا کہ اس پیڑ کے، میرا جو بچہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس، نے کہا ایک اس شخص کی ہمارے اس میں کھجور کا پیڑ آیا تھا، اس میں تو کھجور ٹوٹتی ہیں گر جاتی ہیں، تو میرا بچہ ان کھجوروں کو بہت پسند کرتا ہے، وہ کھجور کھاتا ہے تو بھاگتا ہوا آتا ہے وہ شخص اور میرے بچے کے منہ سے بھی کھجور چھین لیتا ہے. اچھا. تو حالانکہ حق تو اس کا ہے کیونکہ اس کا پیڑ ہے، لیکن وہ گھر میں آ رہا تھا. تو اللہ کے نبی کے ایک ساتھی ابو طاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیڑ انہوں نے خرید کے، انہوں نے پہلے تو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہ یہ پیڑ تو مجھے بیچ دو کہ میں نہیں دوں گا، میرے بچے بھی اس پیڑ کے کھجور کو بہت پسند کرتے ہیں، میں نہیں دوں گا. وہ ضد پہ آ گیا، انہوں نے نہیں بیچا. تو بعد میں ابو طاہدہ گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں اسے خرید کے دے دوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ آپ وہی جو بشارت آپ نے دی ہے کہ جو یہ خرید کے دے گا اسے میں محل دوں گا، یعنی اس شخص کے لیے کہا تھا کہ تم مجھے یہ پیڑ کا دے دو اور میں تمہیں محل خرید کے دوں گا، محل دوں گا جنت کے اندر. تو ابو طاہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو بشارت اسے دی ہے کیا وہ مجھے ملے گی کہ اگر میں اسے خرید کے دے دوں گا؟ کہ ہاں تمہیں بھی بشارت دی والی. تو بھاگے گئے اور کہا کہ اے بھائی یہ کھجور کا پیڑ کتنے کا دو گے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دے، میں تجھے کیوں دوں گا، تو کون ہے؟ دام بتاؤ، قیمت بتاؤ، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہہ رہا میں نہیں دوں گا. کہنے لگا، پھر اس نے جو ہوتا ہے نا کوئی تیش میں آگے کچھ بھی بول دیتے ہیں، انہوں نے کہا ایک کام کر، یہ پیڑ لے کر اپنا 600 باغوں کا جو پورا کھجور ہے نا وہ مجھے دے دے. کہتے پھرے گا تو نہیں اپنی بات سے، پھر نہ مت اپنی بات سے کہ میں پاگل ہوں، میں پھروں، میرا ایک پیڑ جا رہا یا مجھے 600 پیڑ مل رہا ہے، میں نہیں پھرتا. کہ سودا پکا ہو گیا، میرا یہ پیڑ کا کھجور ہے، تیرا وہ 600 پیڑ کے کھجور ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے نبی کے پاس بھاگے آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے وہ بات پوری کر کے کیسے کری کہ میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور وہ پیڑ لے لیا، اب مجھے جنت میں محل ملے گا؟ تو کہ اب تو سینکڑوں محل ملیں گے. صدقہ کہ اپنی ساری جو دنیا کی کمائی ہوئی جائیداد لی اور اللہ کے نام پہ خرچ کر دی. کس بنیاد پہ؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو یہ پیڑ مجھے خرید کے دے گا اسے جنت میں محل دوں گا. محل لوں گا. بے شک. بس اسی تعلق سے جو بات ہے آج کی یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ اور صدقہ، جیسے اب زکوٰۃ دینے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بخیل تو نہیں ہوتا، لیکن جو آج کل چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کم دیتے ہیں، نہ دیا کریں بھائی، زکوٰۃ پوری ادا کرا کریں، کیونکہ وہ غریبوں کا حق ہے آپ کے مال پہ. انسان سمجھتا ہے میں نے کمایا میرا حق ہے، بھائی اللہ کا حق ہے اس پہ. اس کے 2.5% جو اللہ 100% 100 روپے میں تمہارے سے 2.5 روپے لے رہا ہے، اللہ تمہیں اس میں بھی یہ کہ نہیں زیادہ ہو رہے ہیں، پورے نکال رہا ہے. بہرحال تو 2.5% دے رہا ہے. جو شخص زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بخیل تو نہیں ہے،
اور اللہ کا اور بخیل کی کبھی دوستی بھی نہیں ہوتی. یہ بھی دھیان رکھیں کہ بخیل کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اللہ کا دوست وہی بنے گا جو سخی ہوگا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا. تو بخیل تو کبھی دوست ہو نہیں سکتا. سخاوت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندہ پوری محنت کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, دنیا کے لیے وہ ساری جائیداد کما رہا ہے. ایک انسان کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ مال ہوتا ہے اپنا, کہ میں نے اتنی محنت سے کمائی, میرے خون پسینے کی کمائی ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ 2.5% مانگتا ہے. جو اسے دے رہا ہے وہ بخیل نہیں, اور جو اب صدقہ کر رہا ہے نفلی, تو اس کے تو کیا ہی کہنا ہے. وہ آ گیا پھر اس بالکل صداقت دینے والے کو کہتے ہیں نا, صداقت کرنے والے, سخی, سخاوت میں آ گیا بالکل, اور وہ اللہ کا دوست بھی بن گیا. تو کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا کہ جو صدقہ کرے نفلی وہ اللہ کا دوست بن گیا. تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں. ہمیں صدقہ کرنا چاہیے, ہمیں صادق بننا چاہیے, لیکن مال کی محبت انسان کے اندر ایسی گھر کر رہی ہے, نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا اجر دینے والا ہے, اور 1 کا 70 دینے والا ہے. اتنا بڑا قصہ ہسٹری میں ایک پیش آیا صرف زکوٰۃ کے بنیاد پہ, کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں اور حضرت ابو بکر کی خلافت چل رہی ہے. تو لوگ آئے, کہا کہ ہم جو زکوٰۃ آپ اللہ کے نبی کو دیتے تھے نا, وہ اب ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہم اپنے پاس رکھیں گے, اپنے پاس سے خرچ کریں گے. تو اس ٹائم مسلمانوں کے حالت بہت اچھے نہیں ہوئے تھے کہ وہ پاور بن کے سپریم پاور بن چکا تھا اس ٹائم. وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا, اور اس ٹائم سب سے بڑے فتنے چل رہے تھے. مسلمہ قذاب کا فتنہ الگ چل رہا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ادھر یہ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تم نے ایک بکری بھی کم کری نا تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی مسلمانوں کے حالات ایسے نہیں ہیں, آپ تھوڑا سا نرم پیش آ جائیں. تو حضرت ابو بکر کے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ تمہاری ماں تمہیں کھوتے عمر, کہ تم کفر کی حالت میں تو درویش تھے, اور اب جو اسلام کے ایمان کی حالت میں تو بزدل بن چکے ہو. یہ کون سا اسلام ہے کہ اگر انہوں نے ایک بکری بھی کم کری نا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. تو حضرت عمر بھی وہاں سے ہٹ گئے, اور ہوا پھر کرنا ہے پڑا. اور ان کو اگر بکری بھی کم کرتے تو جہاد بھی ہوتا. لیکن جہاد زکوٰۃ پہ, اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ اگر خلافت قائم ہوئی, جو انشاءاللہ العزیز ہوگی, وقت آنے پہ ضرور ہوگی, کیا مسلمان وہ زکوٰۃ دے پائے گا اس طریقے سے جیسے دینے کا حق ہے؟ بتا. انشاءاللہ دے گا, کیونکہ آپ دیکھیے اس دنیا کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی بھی قوم غیر مسلم ایگزسٹ کر رہے ہیں, ان میں سے میں گارنٹی لیتا ہوں کوئی اللہ کے نام پہ اتنا خرچ نہیں کرتا جتنا مسلمان کرتی ہے. یہ بات تو آپ طے پائیں, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل تشیع ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں دی ہے, ہم مال خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں. ہم جیسا مڈل کلاس بہت کم پیسے خرچ کر کے خوش ہوتا ہے, اور جو میں نے دیکھا ہائی کلاس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسے خرچ کر کے بھی خوش ہوتے ہیں. وہ سیٹسفیکشن ہی الگ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں نماز کے بعد نا کسی بھی عبادت میں, حج عمرہ کو انکلوڈ کر کے, کسی بھی عبادت میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا صدقہ زکوٰۃ میں. زکوٰۃ 2.5% ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, اگر امبانی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے اور وہ اپنی نیٹ ورتھ جو ہے اس کی اینول انکم, اس میں سے وہ زکوٰۃ دے 2.5%, تو ایک دن میں تو وہ دلی سنوار دے گا. اگلے سال جب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی 2.5%, تو وہ کلکتہ سنوار دے گا. دھیرے دھیرے کر کے سارے شہر نیو یارک بنتے چلے جائیں گے. یہ میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب تمہیں مال دوں گا تم سال کا کماؤ, اگر تمہاری رقم میں سے تم پیسہ خرچ کر لیتے ہو تو زکوٰۃ معاف, اور اگر تمہارے پاس جمع زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے تو تم اس میں سے 2.5% غریبوں کو دو. اس کے علاوہ 72 دفعہ قرآن کے اندر آئے مال خرچ کرو, مال خرچ کرو. تو یہ کوئی چھوٹی ترغیب تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں, اپنے پیغام میں, کہ بھائی مال خرچ کرو, اس سے کم نہیں ہوگا, اس سے غریب نہیں ہو جاؤ گے, اسی سے اب آپ امیر ہو جاؤ گے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں بنی اسرائیل کا. ایک شخص موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں طور پر بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. تو ایک شخص کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ جاتے ہیں, تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ, میں چاہتا ہوں کہ میرے حالات بہت غریبی ہے, میرے اوپر تنگی بہت زیادہ ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. آپ نا ایک کام کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میری پوری زندگی میں جتنا پیسہ ہے نا مجھے ایک دن میں, ایک وقت میں دے دیں مجھے, پھر مجھے کوئی گلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, میری یہ دعا قبول کر لیں. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تمہاری خواہش رکھ دوں گا. اللہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, تیرا ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میری پوری زندگی میں جتنا رزق ہے نا وہ مجھے ایک ہی دن میں دے دینا. تو موسیٰ, انہوں نے اس کی دعا قبول ہو گئی اس بندے کی, اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی.
تو پتہ کیسے چلا؟ موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، دیکھا تو اس نے پورے کنبے کی، پورے گاؤں کی، دور دور دیہات کی، آس پاس کے لوگوں کی سب کی دعوت کر رکھی ہے، سب کھانا کھا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتہ 10 دن گزرے وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے دیکھ کے، اس کا مال ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دن میں دے دیا نا سارا، اور اس نے سب کی دعوتیں کر رکھی ہے، تو ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ وہ تو روزانہ پورے گاؤں کا کھانا خود کے سر پہ اٹھائے گئے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، پوری زندگی کا پیسہ ہی دیا تھا ایک دن میں، اس نے سارا پیسہ میرے ہی بندوں پہ خرچ کر دیا، یعنی میرے ہی بندوں کو کھلا دیا۔ اسی طریقے سے بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے کہے گا، مسلمان سے کہے گا، لوگوں سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے نہیں آئے، مجھے ضرورت تھی، تم نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ اب بندے پریشان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھوکے ہوں، آپ تو بھوک سے پاک ہیں، آپ بیماری سے پاک ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں شخص جس کی نوکری چھوٹ گئی تھی، پریشان تھا، گھر کے حالات خراب تھے، مسکین تھا، وہ پیسے نہیں دیے تم نے، حالانکہ تمہارے پاس تھے۔ اور جس نے یہ سوچ لیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کبھی زکوٰۃ صدقہ اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ کرنے کے لیے صرف نیت چاہیے ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ سے یہ سکھایا گیا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ اماؤنٹ، اٹس اباؤٹ ویٹ آف یور اماؤنٹ، یعنی 10 کا سکہ ہو سکتا ہے 1000 روپے سے زیادہ میرا قبول ہو اللہ نہیں دے جائے، ہے نا، کیونکہ ابو بکر اور عمر کا قصہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو ابو بکر نے کیا کرا، اپنا 100% دے دے لے آئے، گھر سے سنیاں بھی لے آئے اور زیرو کر دیا خود کو، سب اللہ۔ ہاں، اور حضرت عمر نے اپنا آدھا رکھا، یعنی 1 کروڑ روپے سے مثال کے طور پہ 50 لاکھ لا کے اللہ کی راہ میں رکھ دیا۔ 50 لاکھ پیسہ کتنا سارا بن رہا ہے، اور کہاں 25,000، تب بھی وہ 25,000 والا ون ہو گیا، کیونکہ اس کی ٹوٹل نیٹ ورتھ یہی تھی، پورا اس کا پیسہ اس کے پاس 25,000 کا ہی آدمی تھا، اس نے 25,000 کے 25,000 دے دیے۔ اور ایک شخص مان لیا آپ کروڑ روپے کا آدمی، اس نے 50 لاکھ دے دیے، تو اس نے تو 50% دیا، اس نے 100%۔ یعنی کہ اگر کسی پہ 10 روپے ہو اور وہ اللہ کی راہ میں 9 روپے بھی خرچ کر دے، اور ادھر کوئی شخص کے پاس 10 لاکھ روپے اور وہ اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے خرچ کر دے، تو تو برابر نہیں ہے۔ وہ 9 روپے والا زیادہ آ گیا ہے، بالکل ہے نا۔ تو اللہ کا قانون تو بڑا خوبصورت ہے، اور مجھے کوئی ایسا، وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو مجھے قرضاً حسنہ کی اب جو انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے نا، وہ وداؤٹ انویسٹمنٹ لون کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، قرضاً حسنہ مطلب جس میں انٹرسٹ نہ ہو وہ لون۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے۔ اچھا، یہودی مذاق اڑاتے تھے صحابہ کا، تمہارا رب تو تم سے پیسہ مانگتا ہے، قرضہ مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا بے وقوفو، ہمارا رب کہتا ہے کہ تم میری راہ میں 1 روپیہ غریب پہ خرچ کرو، میں تمہیں 70 لوٹاؤں گا۔ ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں، مونس صاحب کی بھکاری آیا گھر میں، اور وہ افطار کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 روٹیاں ان کے گھر میں، تو انہوں نے لائٹ بند کری، یعنی جو چراغ بجھا کر کے دونوں روٹی اس بھکاری کو کھلا دی اور خود کھانے کی ایکٹنگ کری۔ اور اگلے دن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تو نہیں پتا انہوں نے رات کو کیا کیا گھر میں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رات کو اللہ رب العزت مسکرا رہا تھا تمہاری اس حرکت پر کہ تم نے بھوکے کو کھلا دیا، خود بھوکے سو گئے، افطاری کری، پانی پی کر روٹی اسے کھلا دی، خود ایکٹنگ کری تم نے کھانے کی۔ اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی جوانی، اس کا وقت اور اس کا پیسہ ہے۔ جوانی اور وقت لگا کر وہ پیسہ کماتا ہے، سب سے امپورٹنٹ وقت ہے، وقت لگایا پیسہ کمایا، اسی پیسے میں سے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور یہ بات میری آپ یاد رکھیں، جس نے جس جگہ پیسہ لگایا اس کا 100% انٹرسٹ وہیں ہوتا ہے، یعنی انٹرسٹ سے متعلق دلچسپی۔ مجھے اگر کسی چیز میں دلچسپی ہے سب سے زیادہ، تو میں وہاں اپنا پیسہ خرچ کروں گا نا، یا کوئی بھی۔ تو سوچیں آپ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اس کا مطلب وہ اللہ کو لے کے کتنا لائل ہے، کتنی دلچسپی ہے اس کو اللہ کو خوش کرنے کی اور بندوں کی خدمت کرنے کی۔